السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه المجيد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہما قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یہ ایسی عبادت جو ان سب صورتوں سے مل کر کے وجود میں آنے والی ہے۔ معمولی سے معمولی بندگی یا بڑی سے بڑی عبادت، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ مالک کائنات کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی حصے دار بنانا، عبادت کا معمولی سا حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سر انجام دینا، یہ اللہ کی شریعت کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، جرم ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا انسان اپنی موت کے آنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتا اور اس بات کا عقیدہ اور ذہن اور اپنی سوچ نہیں بناتا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی عبادات میں بھی، اپنے احکام میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اللہ کے معاملے میں حصے دار نہیں ہے، جب تک یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر نہیں بناتا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کا کوئی عمل اللہ قبول کرنے والے نہیں ہے اور اس کی آخرت برباد ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ جس میں اس نے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی حصے دار بنا دیا، اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جسے ہم قرآن میں، حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں شرک کہتے ہیں، اور مشرک کے لیے قرآن نے واضح اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگ، نوجوان اس بات پہ توجہ دے، تیری میری کامیابی کا بنیادی
عقیدہ، نظریہ اور عمل وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانیں اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں. اللہ کے بارے میں معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کے حقوق کو جاننا اور ان حقوق کا تحفظ کرنا، یہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہے. جس انسان کے پلے دنیا جہان کی نیکیاں ہو، رفاع عامہ کے اس نے کام کیے ہو، خدمت خلق میں زندگی گزار دی ہو، اپنے خون پسینے کی کمائی اس نے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کر دی ہو، لیکن اس کے نظریے میں، اس کی سوچ میں، اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تعارف نہیں ہے، اللہ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے معاملات کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتا، یاد رکھیے اس کی یہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیونکہ اللہ کو مانتا ہوں بس یہی کافی ہے. اللہ ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، کان میں اذان کہہ دی گئی ہے، عقیقہ ہو گیا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر و عمر میرا نام رکھ دیا گیا ہے. بچپن میں مجھے قاری صاحب نے قرآن پڑھا دیا ہے، نماز کے بارے میں کچھ بتا دیا ہے. اب میں پکا جنتی بن گیا ہوں، اب مجھے آزادی مل گئی ہے. میں قبر پہ جاؤں، میں مزار پہ جاؤں، میں گھوڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، کسی زندہ انسان کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاؤں، اپنی ایمان کی پونجی جو ہے میں در در پہ لٹا دوں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ دیا گیا ہے. اب میں پکا جنتی ہوں. یہ ہماری سوچ بن چکی ہے جو کہ حقیقت کے برخلاف ہے. میں یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ سورۃ محمد کے اندر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب فَعْلَمْ، تمہیں پتا ہونا چاہیے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کو جان کر کے اس پہ یقین کرنا، اس کی پہچان کر لینا، اس کے بارے میں معلوم اور پتہ ہو جانا، اس کا نام علم ہے. اللہ فرماتے فَعْلَمْ، اے میرے حبیب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غریب نواز، کوئی دستگیر، کوئی لجپال، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی عزتوں سے نوازنے والا، کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے میرے حبیب اس بات کو جان لیجئے، اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے. جب بندے کو اس بات کا علم ہوتا ہے نا کہ میرا اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی شان کیا ہے، پھر بندہ اللہ کا در چھوڑتا نہیں ہے، پھر مر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اپنے جسم کو آگ کے چیخا کے حوالے کر دیتا ہے، پر اللہ سے بے وفائی نہیں کرتا، مالک سے غداری نہیں کرتا، توحید سے منہ نہیں موڑتا، اللہ کی ذات سے دور نہیں ہوتا، اور اس کی مخلوقات کو اللہ کے برابر لا نہیں کھڑا کر سکتا. پر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو پتا تو ہو کہ میرا مالک کون ہے. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. اللہ اپنا تعارف فرما رہے لوگوں میں کون ہوں. یہ کھجور کی گٹھلی کو پھاڑنے والا، گندم کے دانے کو کھولنے والا، زمین میں تم بیج بو کر کے آتے ہو اس کا منہ کھول کر کے پودا نکالنے والا، گٹھلی کو پھاڑ کر کے اس میں سے انگوری نکالنے والا، اس میں سے درخت کو پیدا کرنے والا، اس پہ پھل کو لگانے والا، اس میں ذائقہ بھرنے والا، اس میں گدا جمع کر دینے والا، مردے کو زندے سے نکالنا، زندہ کو مردے سے نکالنا، یہ سورج چاند کا نظام بنا دینا. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہاری عبادت کا حقدار ہے. تم اس اللہ کو چھوڑ کے جا کہاں رہے ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ 7واں پارہ ہے قرآن مجید، 7واں پارہ. جا کر اس میں پڑھ کے اللہ نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، یہ نہیں کی ہیں. اپنے رب کو پہچان جب تو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، پانی کی ایک بوند سے تو انسان بننے کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اللہ نے گھر میں امید لگا دی ہے، تیری ماں خوشی سے نہال ہے، تیرا باپ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، میرے گھر میں امید لگ گئی ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے. او اللہ والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح، ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، اندھیرے در اندھیرے کے اندر یہ آنکھیں ہیرو جیسی، ہیرے جیسی آنکھیں بنانے والا کون ہے؟ یہ کمپیوٹر، یہ دماغ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ پورا سسٹم فٹ کرنے والا کون ہے؟ تیرے خون کو، تیرے پانی کو، صاف پانی الگ، گندا پانی الگ کرنے کے لیے فلٹر لگانے والا، گردے لگانے والا کون ہے؟ تیرے خون کو پیدا کرنے کے لیے جگر لگانے والا کون ہے؟ تیرے جسم کے ایک ایک حصے تک خون کو پہنچانے کے لیے یہ پمپ کرنے والا 24 گھنٹے دل جو ہے، جو 24 گھنٹے پمپ کر رہا ہے، چل رہا ہے، اس دل کو بنانے والا کون ہے؟ کس پیر کا یہ کمال ہے؟ کس بزرگ کی یہ پہچان ہے؟ کس کے اختیار میں ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بڑے مناسب طریقے سے تیری شکل بھی بنا دی اور تیری وینیں، تیری رگیں تیرے جسم میں پھیلا دی، پورا نظام فٹ کر دیا. بتا وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جس اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا. اور اللہ کے بندے پھر تو اس رب کو بھول جائے، پھر تو کہے گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا. یہ لاہور کا علی حجویری جس کو دنیا کہتی ہے داتا، ہم نہیں کہتے داتا. داتا مانا دینے والا، ہمارا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی اور دینے والا نہ کسی کے وسیلے سے ہم لینے والے ہیں، نہ ڈائریکٹ کسی کو ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دینے والا ہے. ہمیں دینے والا ہے تو ایک ہمارا مالک ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ رہنے والا، جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے ہمارا عقیدہ اپنی طرف سے نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا، اپنی سوچ ہم نے خود نہیں پیدا کی ہے. اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اگر ہماری بات غلط ہو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو مولوی صاحب تم جھوٹ بول رہے ہو، قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، جو بات آپ نے بیان کی ہے غلط بیان ہی کر رہے ہو. اللہ کی قسم ہے کوئی دلیل سے ثابت کرے گا، اس اسٹیج پر بیٹھ کر کے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، واقعی میں نے غلط کہا ہے، اس لیے کہ یہ دین نہ میرا ہے نہ میرے ابا جی کا ہے، یہ دین میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کا دین ہے جس میں رد و بدل کا نہ مجھے اختیار، نہ آپ کو اختیار، نہ کسی پیر کو اختیار، نہ کسی بزرگ کو اختیار، نہ کسی ولی کو اختیار، نہ کسی نبی کو اختیار. یہ دین میرے اللہ کا ہے، اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم بے ایمانی نہیں کر سکتے، ہم 2 نمبری نہیں کر سکتے، ہم تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتے. آئیں میٹھی میٹھی باتیں سنا کر کے چلتے بنے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے، حضرت صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں.
یہ بزرگ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ایک نہیں 100 دفعہ ناراض ہو جائے، اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حق بات کے کہنے پر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر میں 2 نمبری کر جاؤں، بات حقیقت بیان نہ کروں تو اللہ کے سامنے میں جواب دینے والا۔ میرے بھائی، سب سے پہلے اپنے رب کو پہچان اور اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کر، اس کی قدرت کو پہچان، اس کے حق کو جان۔ عمل کے اندر کمی کوتاہی اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر۔ عمل کے اندر نمازیں آپ کی بنتی تھی، مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں 50 لاکھ نمازیں بنتی تھیں، آپ نے پڑھی 45 لاکھ، 5 لاکھ نمازیں نہیں پڑھی آپ نے۔ حساب و کتاب ہوا، حضرت کی زندگی 100 سال تھی، اتنی عمر میں بالغ ہو گئے، پھر یہ ٹھیک ٹھاک رہے، ڈیلی کی 5 نمازیں بنتی ہیں، حساب لگاؤ کتنی ہے، پتہ چلا جی 50 لاکھ نمازیں بنتی ہے، پڑھی کتنی ہے 45 لاکھ، پڑھی کتنی ہے 35 لاکھ، پڑھی کتنی ہے 25 لاکھ۔ امکان ہے، ممکن ہے کہ اگر میرا اللہ چاہے تو رحم کرتے ہوئے درگزر کر دے، معاف کر دے اور کہے میرے بندے کو جنت میں جانے دو، چھوڑ دو، میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ کمی، یہ کوتاہی، یہ سستی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہوئی، مالک کو پہچانا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں، جانور اس نے دیا، مرغی اس نے دی، بکرا اس نے پیدا کیا، گائے اس نے پیدا کی، چاول اس نے پیدا کیے، گھی کے جو وسائل ہے وہ میرے اللہ نے پیدا کیے، زمین اس کی ہے، پانی اس کا ہے، پیدا اس کے حکم سے چیزیں ہوتی ہیں، نکالنے والا وہ ہے۔ نیازے غیر اللہ کے نام پر، منتیں غیر اللہ کے نام پر، چڑھاوے بابا جی کے نام پر، دیگے پیر صاحب کے نام پر، بکرے جا کر کے درباروں والوں کے نام پر، کیوں میرے بھائی؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، دے غیر اللہ کے نام پر رہے ہو۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہوتی نا کہ جاؤ جس کو مرضی دو، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا نا من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ دو گے، وما ذبح علی النصب، جو غیر اللہ کے بنائے ہوئے آستانے ہیں اس پہ جا کر کے جانور ذبح کرو گے، میرے اللہ نے قرآن مجید 6 پارے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے حرمت علیکم، تم پر ان چیزوں کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ جب پیدا میرے اللہ نے چیزیں کی، آپ غیر اللہ کے نام پہ کیوں دے رہے ہو؟ اس کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے تدبیر کر کے، اللہ مینج کر کے، نظام کو مقرر کر کے، فیصلے فرما کر کے اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ فلاں علاقے میں بارش ہونی ہے، فلاں میں بارش نہیں ہونی، فلاں رقبے میں فصل ہونی ہے، فلاں میں نہیں ہونی، فلاں میں بیماری نے آ جانا ہے، فلاں میں نہیں آنا، فلاں جگہ پہ طوفان نے آنا ہے، فلاں جگہ پہ نہیں آنا، فلاں جگہ پہ قحط پڑنا ہے، فلاں جگہ پہ فراوانی ہونی ہے۔ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے میرے اللہ کے یہ فیصلے آتے ہیں۔ یقلب اللیل والنہار، یہ رات دن کے پیچھے، رات دن کے پیچھے آ رہی ہے، دن رات کے پیچھے آ رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے بتاؤ یہ سلسلہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ میں۔ تو ہمیں رابطہ کس سے کرنا چاہیے؟ اس سے۔ مجھے اولاد چاہیے، کس سے مانگوں؟ اللہ۔ مجھے بیماری لگ گئی، کس سے مانگوں شفا؟ اللہ سے۔ مجھے تندرستی ہے، رزق چاہیے، کس سے مانگوں؟
اللہ سے میری اولاد جو ہے وہ برے راستے پہ چل نکلی ہے، میں کس سے دعا کروں؟ اللہ سے دعا کروں۔ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، شفا کے لیے رابطہ کس سے کروں؟ اللہ سے کروں۔ میرے بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے رحمت چاہتا ہوں، میں ان کے لیے نرمی چاہتا ہوں، ان کے لیے میں بخشش چاہتا ہوں، تو دعا کس سے کروں؟ اس اللہ سے۔ یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ عبادت ہے، یہ کھیل تماشا مذاق نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ہم اللہ کے بندے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اللہ کے بندے۔ اور اللہ کے بندے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عباد اللہ۔ عباد اللہ جمع ہے کس کی؟ عبد اللہ کی۔ اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو پیسوں سے خرید کر کے لائے، وہ بندہ اس مالک کا جو اس کو خرید کر کے لایا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ پابند ہوتا ہے، اس کی باتوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے بندو، ہم تو ملازم خریدتے ہیں نا، ملازموں کو تنخواہ پہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے۔ 10 گھنٹے کام کرنا ہے، صبح 8 بجے آنا ہے، شام 6 بجے جانا ہے۔ 12 گھنٹے کام ہے، صبح 8 بجے دکان کھولنی ہے، شام 8 بجے دکان بند کر کے جانا ہے، درمیان میں آدھا گھنٹہ وقفہ ہوگا، خبردار دکان سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ ہمارا زر خرید نہیں ہے، جو زر خرید ہوتا ہے اس کی تو ذمہ داری اور کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عبد، بندہ۔ اور ہم بھی کون ہیں؟ ہم بھی بندے ہیں، کس کے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا ہم بھی کس چیز کے پابند ہیں؟ اللہ کے فرمان کے، اللہ کی شریعت کے ہم سب پابند ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، مرضی کا مالک نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمانے کے لیے کہ میں نے اپنے ان بندوں پہ اتنی مہربانی کی ہے، پانی کی بوند سے شاہکار بنا دیا، خوبصورت چہرہ دے دیا، خوبصورت نقش و نین دے دیے، لمبا قد کار دے دیا، صحت جوانی سے میں نے اس کے جسم کو بھر دیا ہے، چہرہ اس کا جو ہے خوبصورتی والا میں نے بنا دیا ہے۔ اب میں بندے کو تھوڑا اختیار دیتا ہوں، تھوڑی آزادی دیتا ہوں۔ اس کے اوپر میں چیک اینڈ بیلنس تو رکھوں گا، پر ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے کوئی پھرے گا نہیں۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں میرا بندہ میری باتیں مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ دنیا کی زندگی میں یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب ہم بالغ ہوئے، اللہ نے شریعت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا، لوگو ہم نے تمہیں کیوں بنایا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی موت کا نظام ہے۔ اللہ تو نے زندگی کے بعد موت کو کیوں بنایا؟ فرمایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں تمہیں پرکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر کا خلوص دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے میری باتیں ماننے والا کون ہے؟ میرے کہنے پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ میری شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے؟ اللہ نے ہمیں پابند کر دیا۔ اس لیے 7ویں پارے میں فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ لوگوں یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، آرڈر بھی اسی اللہ کا ہے، کائنات بھی اس کی ہے، آرڈر بھی اسی کا ہے۔ اور میرے بھائی میں نے ابھی ذکر کیا ہے نا کہ عمل کے اندر کوتاہی چل جائے گی، پر اللہ کے معاملے میں کوتاہی نہیں چلے گی، عقیدے کی خرابی نہیں چلے گی۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین۔ کس بارے میں یقین؟ کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، پروان چڑھانے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ وہ ہمیں زندگی میں آزماتا ہے، تکلیفیں دے کر کے، تنگ دستیاں دے کر کے، بیماریاں دے کر کے، حادثات کا شکار کر کے، کاروبار میں نقصان کروا کر کے، فصلوں میں اناج نہ دے کر کے، اولاد کو ہم سے لے کر کے وہ ہمیں آزماتا ہے کہ میں نے بندے کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے، تھوڑا کلچ اس کا میں نے کسا ہے، ذرا دیکھے تو صحیح بندہ کرتا کیا ہے، جاتا کدھر ہے؟ جاتا ہر چیز کے فراوان، پھر تو سارے خوش نے نا، شام کو جیب بھر کے پیسے آ رہے ہوں، بینک میں اضافہ، اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا، پھر تو سارے خوش ہیں، پھر کوئی پریشانی ہے؟ پھر تو پریشانی کوئی نہیں، پھر امتحان کس چیز کا ہے؟
امتحان تب ہوتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. جب کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا, بندے کو بیماری لگ گئی, ادھر سے بچہ فوت ہو گیا, ادھر سے گاڑی کا حادثہ ہو گیا, ادھر سے کاروبار نہیں چل رہا, ادھر سے کاروبار نہیں چل رہا. اب میرا اللہ بندے کو آزماتا ہے. آنا میرے بھائی قرآن پڑھنا, ذرا قرآن سے سننا. دوسرا پارہ ہے, میرا اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہاری جانچ کریں گے. اللہ کیسے جانچ کرو گے؟ کبھی ہم تمہیں ڈر میں مبتلا کریں گے. گھر میں برتن کھڑکنے لگے, آواز آئی جیسے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا ہے. یہاں پر میں نے چیزیں رکھی تھی, گم ہو گئی ہیں. کیا ہو گئی ہیں؟ پیسے رکھے تھے, کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے. ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر میں مبتلا کر کے, خوف میں مبتلا کر کے تمہیں جانچیں گے کہ خوف کے آنے پر تم کرتے کیا ہو, جاتے کدھر ہو, راستہ کون سا لیتے ہو, عمل کون سا اختیار کرتے ہو. ذرا غور کرنا بڑی اہم بات ہے. یہ عقیدے کی میرے بھائی بات ہے. تھوڑی سی گھر میں خوف پیدا ہو گیا, تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے, تھوڑا سا کاروبار جو ہے ڈسٹرب ہو گیا, بچے بیمار ہونے لگے. ہم کہتے ہیں ہر وقت گھر میں چڑ لگی رہتی ہے, ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں. لگتا ہے کوئی ہمیں پہنچ گیا ہے, کوئی پہنچ گیا ہے, لگتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. یہی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہی ہوتا ہے نا. تھوڑا سا نقصان, پریشانی, بیماری, گھر میں لڑائی جھگڑا, تنگ دستی آئی نہیں تو ہم بھاگے نہیں. حضرت صاحب ذرا حساب کرنا, میرا ہاتھ دیکھنا, ذرا میرے ستارے چیک کرنا, ذرا میرے بارے میں موکلوں کے ذریعے پتہ کرنا, ذرا معلوم کرنا مسئلہ کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ کے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے. پہلے اللہ نے فراوانی دے دی ہے, اب تھوڑا تھوڑا اللہ نے کھینچنا شروع کر دیا ہے, تھوڑی تھوڑی کمی شروع کر دی ہے. اللہ رب العالمین تھوڑا چیک کرنا چاہتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اللہ کی طرف رابطہ کرتا, میں اپنی عبادت میں اضافہ کرتا, میں نوافل شروع کر دیتا, میں تہجد کی عبادت شروع کر دیتا, اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا. میرے مالک, میرے پلے کچھ نہیں ہے, میں کسی کام کا نہیں ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں. میرا تو ایمان تیرے اوپر ہے, میرا یقین تیرے ساتھ ہے کہ تو ہی دینے والا ہے, تو ہی بچانے والا ہے, تو ہی مالک الملک ہے, تو صاحب اختیار ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے رب سے کیا کرتا, رابطہ کرتا, لین ملاتا, پر میں تو بھاگا کدھر. حضرت صاحب, پیر صاحب, مرشد صاحب, مولوی صاحب ذرا دیکھنا, سنیاسی صاحب ذرا ہاتھ ویک چیک کری, ذرا میری لکیرہ ویکی, میرے ستارے چیک کرنا. لگتا ہے ستارے گردش میں ہیں. ستارے گردش میں نہیں, تو خود گردش کے اندر ہے, تیرا دماغ گردش کے اندر ہے, تیرا عقیدہ گردش کے اندر ہے, تجھے اللہ پر یقین نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے قرآن مجید کے اندر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. جو بندہ میرے ابراہیم کے دین سے, عقیدے سے منہ موڑتا ہے نا, وہ بے وقوفی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے, دینے لینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اسی عقیدے کی وجہ سے اپنی قوم سے جناب ابراہیم لڑ پڑے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون.
کون, یہ مورتیاں, یہ مجسمے, یہ دربار, یہ بڑے بڑے جو ہے معبد, یہ بڑے بڑے مندر جو تم نے بنائے ہیں کس لیے؟ یہ بزرگ کون ہے, یہ حضرت کون ہے, یہ تصویر کس کی ہے, یہ مورتی کس کی ہے, کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کر کیا رہے ہو, کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ جناب ابراہیم نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے معبد میں جا کر کے موقع دے کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا. بتوں کو توڑ دیا نا, ریزہ ریزہ کر دیا. ایک بڑے کو کیا کرتے تھے, چھوڑ دیا تھا. کس لیے؟ سمجھانے کے لیے کہ ان کو سمجھ آ جائے, ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ اتنے سارے حضرت یہاں پر موجود تھے, یہ سارے حضرت مارے گئے, اور بڑا حضرت بھی یہاں پر موجود ہے, وہ بیچارہ حضرت کچھ کر نہیں سکا, بلکہ کڑھاڑا اس کے کندھے پر ہے. لگتا ہے اسی حضرت کی کاروائی ہے, اسی حضرت نے مارا ہے. یہ سکھایا, یہ بتایا, یہ سمجھایا کہ لوگوں عقیدے کی فکر کرو. جب بندہ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے پاس, زندہ مردہ کسی کے پاس بھی جاتا ہے, وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ کو ایسا دوغلا بندہ نہیں چاہیے. کھاتا تو اللہ کا ہے, اور جس پیر کے پاس جاتا ہے نا, کبھی صرف خود سے پوچھ لے کہ یہ دل کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے, دل اللہ نے کیسے بنایا ہے, یہ صحیح کیسے ہوتا ہے, خراب کیسے, اس کے بال کتنے ہوتے ہیں, وال کتنے ہوتے ہیں, اس کی وینیں کتنی ہے اس کے اندر, یہ گردہ کام کیسے کرتا ہے. ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گردہ 50% کام کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اسی پیر صاحب سے, اسی مولوی صاحب سے, اسی بزرگ صاحب سے, اسی مرشد صاحب سے پوچھ لینا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ 50% کام کر رہا ہے, 50 نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا, مسئلہ کیا ہے اس کو. اس بیچارے کو پتا, وہ کہے گا میں تو خود بیمار ہوں, مجھے خود شوگر ہے. آپ گئے اس سے تعویذ لینے کے لیے کہ حضرت شوگر قابو نہیں آ رہی, ہو کہتا ہے میں تو آپ انسولین لگا رہا. ہاں جی, کبھی جاتے ہیں کہ حضرت صاحب سے ملنے کے لیے, دروازہ کھٹکھٹایا اور نکلا شاگرد, اس نے کیا کہا کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے, کل گئے سرکی دے پروگرام تے کچھ چنگا کھا لے تے شوگر ود گئی ہے, تو ہن آرام فرما رہے ہیں, وہ ملن دے قابل نہیں. تسی گئے بیٹھے ہو, دیکھو امید لے کے حضرت کچھ لکھ کے دیں گے, سارا کام ہو جائے گا, ہمارا مسئلہ حل. اللہ کے بندو, اگر انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہوتا نا تو سب سے پہلے ہی اپنا مسئلہ حل کر دے. کبھی ان کو تکلیفیں نہ آتی, کبھی ان کو پریشانیاں نہ آتی. اور رب کو پہچانو, اللہ کے بندو رب کو پہچانو, اپنا عقیدہ برباد نہ کرو. وگرنہ یہ داڑیاں, یہ مسجد میں آنا, یہ قرآن کی تلاوت, یہ کسی کام کوئی نہیں آئے گی اگر عقیدے میں خرابی ہے. بات سیدھی سی ہے, پسند آئے یا نہ آئے, بات یہی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اور آپ کے بھلے کے لیے بیان کرو. میں نے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے, میں نے آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے, میں نے بعد میں کوئی اپیل کوئی نہیں کرنی کہ کدھر لوگ ناراض نہ ہو جان. قطعاً نہیں میرے بھائی, جو حقیقت ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ, جو قرآن کہتا ہے وہی بیان کریں گے. اور اللہ قرآن مجید میں واضح فرماتے ہیں کہ رزق کا اختیار کس کے پاس ہے, اور شفا دینے والا کون ہے, زندگی موت کا مالک کون ہے, اولادیں دینے والا کون ہے, یہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے, یہ فصلوں سے اناج نکالنے والا کون ہے, آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے, پودوں پہ پھل پھول لگانے والا کون ہے. یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کون ہے, اللہ کی ذات. تو پھر مولوی کیا ہے, یہ پھر پیر کیا ہے, یہ کمیشن ایجنٹ ہے. درمیان میں وسیلہ واسطہ وہ کمیشن ایجنٹ جو ہوتا ہے نا, آپ جاتے ہیں جی ہمارا ذرا یہ کام کر دینا, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رکھو اتنے فیس رکھو, ہم کرتے ہیں آپ کا کام. کیا اللہ رب العالمین نے کہیں پر ہمیں کہا ہے کہ لوگوں ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ نہ کرنا؟ کہیں پر کہا ہے کوئی ایک آیت, ایک حدیث, 30 پارے ہیں نا قرآن مجید میں, کسی ایک آیت میں مجھے یہ مسئلہ بتا دو کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں گناہگاروں کی نہیں سندا, جڑا گناہگار ہوئے گا میں ادھی نہیں سندا. جو
कुरान नहीं पढ़ता मैं उसकी नहीं मानता, मैं उसको रिज़्क नहीं देता। कहीं एक जगह पे फरमाया हो और कुरान तो ये कहता है, दूसरा पारा सुन, 26वां पारा सुन, अपना ईमान बना, अपना अकीदा बचा, अपनी इज्जत की हिफाजत फरमा, अपना ईमान भी बचा, माल भी बचा, आखिरत भी बचा, कब्र भी बचा। कुरान क्या कहता है? दूसरा पारा उठा, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उन्होंने कहना कि रब फरमा रहे हैं इन्नी करीबुन, मैं क्या हूं? करीब हूं। मैं क्या हूं? करीब। अल्लाह कितना करीब है? तो ऐलान करना पड़ेगा, स्पीकर खोल करके आवाज देनी पड़ेगी तो आवाज जाएगी। फरमाया वा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाह रग के भी ज्यादा करीब है। ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं साथ वाला सुन ले कि सफेद दाढ़ी वाला बाबा मांग रहा है कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो मजाक करेगा। बाबे सफेद दाढ़ी होवे ते औलाद ना होवे तो पिछले बार भी अल्लाह को उम्मीद ला के बैठा होवे तो कभी अल्लाह औलाद दे दे, तो नौजवान की करनगे? हसणगे ना कि बाबे दे काम देखो, उम्र वेख अपनी भाई, ये हुण तेरी कोई उम्र है औलाद मंगण दी? मेरा अल्लाह कहता है कि उच्चा बोलने की लोड़ नहीं, हम आपकी हिफाजत करने वाले हैं, आपकी इज्जतों को बचाने वाले हैं, तुम्हारी इज्जतों को दागदार करने वाले नहीं। मेरा अल्लाह चाहता तो यहाँ पर स्क्रीन लगा देता, ये माथे पे स्क्रीन लगा देता कि 24 घंटे की कारकर्दगी हजरत साहब की क्या है, ये क्या करते रहे हैं, बटन दबाओ, टाइम लगाओ, उस पे आ जाएगा कि हजरत साहब फलां टाइम से फलां टाइम तक कहाँ थे, फलां टाइम से फलां टाइम तक कहाँ थे, और इन्होंने क्या कुछ किया है। पर मेरे अल्लाह ने छुपा दिया है। जात कितनी बड़ी है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम्हारे दिल में ख्याल आता है ना तो अल्लाह जानता है, और है तुम्हारे साथ शारक के भी करीब, और कहता है कोई टाइम नहीं है। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जो तो मर्जी मंगो, कोई टाइम नहीं, जो तो भी मंगो, कोई पाबंदी नहीं, जितना मर्जी मंगो, जो मर्जी मंगो, मेरे को तो खजाने ही पड़े ने। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, लोगों हमारे पास खजाने बहुत हैं, बहुत हैं, हम तो अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा देते हैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए, तुम्हें जांचने के लिए कि तुम हो कैसे, वफादार हो के नहीं, वफादार हो के नहीं, ये हम जांचते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, जिंदगी में तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तंगदस्ती आती है, परेशानी आती है, नुकसान होते हैं, हादसे होते हैं, औलादें फौत होती है, पर हमें क्या करना चाहिए? वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह तेरे हुक्म से राजी, अल्लाह तेरे फैसले से राजी, पर बंदा कमजोर है, मेहरबानी कर, मैं आजमाइश के काबिल नहीं, तू आजमाइश दूर फरमा दे, ते जेड़ा ले आई ना इस तू बेहतर मैनू दे दे, जेड़ा ले इस तू बेहतर मैनू दे दे। दरवाजे खुले ने, मंगो अपने रब को लवा के। उस रब ने कहीं पर भी मना नहीं। यहाँ पर मैं गलत फहमी दूर करता चलूं, मैंने अभी कहा है ना कि अल्लाह शाह रख के भी ज्यादा, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह अपनी जात के लिहाज से शाह रख के भी क्या है, ज्यादा करीब। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह पर है और हर चीज में, ये पंखे में भी अल्लाह, ये माइक में भी अल्लाह, ये जग में भी अल्लाह, इस मेज में भी अल्लाह, इस कुर्सी में भी अल्लाह, इस कालीन में भी अल्लाह, इस मस्जिद में भी अल्लाह, उस फसल में भी अल्लाह, उस दरख्त में भी अल्लाह, उस जानवर में भी अल्लाह, उस बकरी में भी अल्लाह, उस गधे में भी अल्लाह। ये लोग मौजूद हैं जिनको दुनिया सूफी कहती है। सूफी, ये सूफी हजरात का अकीदा है वहदतुल वजूद का। ये पूरी कायनात की चीजें जो है ये मिलकर के अल्लाह बनती है। हमारा अकीदा ये नहीं है, हमारा अकीदा कुरान कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। लोगों, रहमान कहाँ है? कहाँ है? अर्श पर। और अर्श कहाँ है? 7 आसमानों के
اوپر. یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے اللہ, تو پھر تو بات صحیح ہوئی نا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے, ہر ایک میں ہے. اللہ قدرت میں, سننے میں, دیکھنے میں, جاننے میں, پہنچنے میں, تعاون کرنے میں, حفاظت کرنے میں, دیکھنے میں, نگرانی میں اللہ شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب. پر ذات کے لحاظ سے 7 آسمانوں کے اوپر کہاں پر؟ عرش پر. یہ الگ موضوع ہے, پھر کبھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے. یہ جو صوفی حضرات نے عقیدہ بنائے ہو ہر ایک میں اللہ, جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو. یہ قوالیاں سنتے ہیں نا آپ لوگ کہ نہیں؟ یہ صبح صبح بس سے آپ پہ جاتی ہے نا, تو بسوں کے اندر عموماً قوالیاں لگی ہوتی ہیں. صبح کے وقت قوالیاں لگی ہوتی ہے, جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو. بادلوں میں تو, پہاڑوں میں تو, جھرنوں میں تو, درختوں میں تو, پھولوں میں تو, فلاں میں تو, فلاں میں تو, فلاں میں تو. الغرض جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ صوفی حضرات کا, جس کو ہم وحدت الوجود کہ پوری کائنات مل کر کے اللہ بنتی ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور سب سے گندا عقیدہ ہے, یہ شرکیہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانور میں بھی اللہ ہے, حلال حرام کی کوئی تفریق کوئی نہیں ہے, حلال حرام کی کوئی تفریق نہیں, ہر چیز میں اللہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ, اللہ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. اب آئیے میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی وقت کسی کی بھی سننے والا ہوں, رابطے واسطے کی ضرورت نہیں ہے, تو آئیے اس رب سے مانگیے پریشانی میں, مصیبت میں وہ کامن. میں گناہگار, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میں کیا ہوں؟ گناہگار, میں ہوں سیاہ کار, میں ہوں بدکار, مالک میری نہیں سندا. مولوی صاحب تواڈی اللہ موڑدا نہیں. یہ نہیں پتا کہ مولوی صاحب بیچارہ 15,000 لے کے مسیح تے کھڑا ہے تے او دے مہینے دا خرچہ ہی پورا نہیں ہوندا. او دے بچے بیمار نے, عید آ گئی ہے, کپڑے لین دے پیسے کوئی نہیں. ہاں جی, تے مولوی صاحب دی اللہ موڑدا نہیں, ساڈی سندا کوئی نہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور جس بندے نے 100 قتل کیے تھے, واقعہ سنا کہ نہیں سنا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. پہلی امت تو ایک بندے نے 99 قتل کر دیے. 99 قتل. ایک عالم کے پاس پہنچا, صوفی کے پاس پہنچا, راہب کے پاس پہنچا, حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی معافی ہے میرے پاس؟ نے کہا 99 قتل, تینوں حیا نہیں آتا؟ 99 قتل, کوئی معافی شافی کوئی نہیں. اچھا جو تو نہیں, لیکن تم ہی چل. جب ہے جو نہیں معافی, جانا تو ویسے ہی ہے, تو تم ہی چل, کٹھے چلنے ہیں. اور اس بیچارے کو بھی مار دیا. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. پھر کسی عالم کے پاس پہنچا جو دین کو جانتا سمجھتا تھا, پڑھا لکھا تھا. حضرت ایسا واقعہ, میں نے 100 بندے مار دیے, کوئی میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے, تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ وہ مالک ہے, تو بندہ ہے. مانگ, رابطہ کر, شرمندہ ہو, آنسو بہا, توبہ کر, وعدہ کر, آئندہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہے. اچھا ہے, بالکل بالکل ہے جی. اور اس نے توبہ کی, اور اس عالم نے کہا تھا یہ اپنا معاشرہ یار بیلی, جہاں تم نے بیٹھ کے شرابیں پی ہیں, جہاں بیٹھ کر کے بدکاریاں کی ہیں, جہاں بیٹھ کر کے جوئے کھیلے ہیں, جن کے ساتھ مل کر کے برائیاں کی ہیں, یہ یاری دوستی چھوڑ, علاقہ چھوڑ, اپنا ماحول بدل. فلاں جگہ پر اچھے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں چلا جا. وہ بندہ وہاں سے نکلا, نیت اچھی ہے, ارادہ اچھا ہے, راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا, اس کی روح کو قبض کر لیا. اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے کہتے ہیں ہمارا ہے, توبہ کر لی ہے. جہنمی کہتے ہیں ہمارا ہے, 100 قتل کیے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا. وہ کی رول ہے, کی مسئلہ ہے؟ جنتی نے کہا جی ہمارا ہے, کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی. اور جہنمی نے کہا نہیں جی ہمارا ہے, کیونکہ اس نے 100 قتل کیے. تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے, میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. کیا فیصلہ ہے جی؟ ایسا کرو, دیکھو کہاں سے, جہاں سے آ رہا ہے نا, جہاں اس نے گناہ کیے ہیں, جرائم کیے ہیں, ذرا وہ زمین بھی ماپ لو, اور جدھر جا رہا ہے وہ زمین بھی ماپ لو. اگر نیکی والی زمین جدھر جا رہا ہے وہ قریب ہوئی تو جنتی لے جائیں, اور اگر گناہ والی زمین قریبی ہوئی تو جہنمی فرشتے لے جائیں. کہا ٹھیک ہے. اب اصل یہ تھی, اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ یہ علاقہ قریب تھا جہاں اس نے کیا کیے تھے؟ گناہ کیے تھے. پر مرتے مرتے وہ اپنے سینے کے زور پہ آگے بڑھ رہا ہے.
सांसें निकलने वाली है पर पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आखिर में मरते मरते उसने सीने के बजाय सीने के जरिए जोर लगाया था ना, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ये दूर थी ना, फरमाया तू करीब हो जा, तू करीब हो जा। ये जो नजदीक थी ना, इसको कहा इबादी तू थोड़ा दूर हो जा। ये मेरे रब की रहमत है कि नहीं? बहाने बना रहा है कि नहीं? खुद ही वसीला बना दिया ना, खुद ही वसीला बना दिया। मापा तो पता चला कि जो नेकी वाली जमीन है वो करीब है, गुनाह वाली जमीन करीब दूर है। अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ये तो जन्नती बनता है, लिहाजा जन्नत वाले फरिश्ते ले जाए। और सवाल क्या है मेरा कि कितने कत्ल किए थे? 100। अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह ने सुनी कि नहीं सुनी? अल्लाह ने सुन ली है, अल्लाह ने सुन ली है। फिर क्यों बचते हो ओरे परे? क्यों अपना ईमान खराब करते हो? क्यों अकीदा बर्बाद करते हो? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपनी फिक्र कर, अपने रब से राबता कर, तारुफ बना। नबी करीम फरमाते हैं मन सर्रहु, जिस आदमी को ये बात अच्छी लगती है ना कि अल्लाह उसको मुसीबतों में परेशानियों में पहचाने, तो जब अल्लाह ने कुछ दिया हो ना, खुशहाली हो, तो अल्लाह से जान पहचान बना, खुशहाली में जान पहचान बना। जब मुसीबत में तो अल्लाह को पुकारेगा ना, अल्लाह ने ये तो मेरा बंदा है, जब इसके पास बहुत कुछ था ये मुझे उस वक्त भी भूला नहीं था। उम्मन दुनिया मिलने पर लोग क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं अल्लाह को, दीन को, नमाजों को, मस्जिद को भूल जा। ये बंदा भूला नहीं, ये परेशानी में मुझे नहीं भूला तो मैं इसको क्यों भूलूं? अल्लाह फिर उसका तामुन करते हैं, उसकी मदद फरमाते हैं। लेकिन अगर अकीदा खराब हुआ मेरे भाई तो फिर कोई चीज काम नहीं आएगी। आइए चंद आयतें मैं आपको सुनाता हूं ताकि अब बात समझ आ जाए। यहाँ पर एक गलत फहमी हमारे यहाँ पैदा की जाती है, और वो क्या है? ये कलमा पढ़ने वाला मुशरिक नहीं हो सकता। कहते हैं कि नहीं कहते? ये हमारे यहाँ कुछ हजरात जो दरबारों पे जाके सजदे करते हैं ना और गैरुल्लाह से मांगते हैं और पीरों के कदमों में लूट पूट होते हैं, गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे, जब उनको कहते हो अल्लाह के बंदो ये शिर्क है, यह तो हक अल्लाह का है, तुमने बंदों को उसमें शामिल कर लिया, तो क्या कहते हैं कि कलमा पढ़ने वाला मुशरिक। ये सुनते आप लोग कि नहीं सुनते भाई? ये सुनते हैं ना। आइए मैं 2-3 बातें जिक्र कर देता हूं कि कलमा पढ़ने वाला भी क्या हो सकता है? मुशरिक हो सकता है। क्यों? अल्लाह के बंदो कलमा पढ़ने वाला झूठ बोल सकता है? झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना लोग, बोलते नहीं? ये आपके मुआशरे में कोई कलमा पढ़ने वाला झूठ नहीं बोलता, सारे वलीउल्लाह तो होता है ना, हर कोई झूठ बोलता है। अल्लाह के बंदो झूठ बंदा बोल सकता है, कलमा पढ़ने वाला फराड कर सकता है, मिलावट कर सकता है ना। ये सारे कत्ल गारत, बदकारी, जुआ, शराब, ये कलमा पढ़ने वाले सारे काम कर सकते हैं। शिर्क वो उससे क्यों नहीं होता जी? शिर्क भी एक अमल है, शिर्क एक अकीदे और सोच का नाम है। जिस तरह कलमा पढ़ने वाला झूठा हो सकता है, जिस तरह कलमा पढ़ने वाला शराबी हो सकता है, जिस तरह कलमा पढ़ने वाला जवारी हो सकता है, ऐसे ही शिर्क एक अकीदे का नाम है, एक सोच का नाम है, एक किरदार का नाम है, एक अमल का नाम है। जो भी उसको इख्तियार करेगा वो क्या होगा? वो मुशरिक होगा, वो शिर्क करने। ज्यादा ये कहना कि कलमा पढ़ने वाला मुशरिक नहीं, तो आइए मैं कुरान से बताता हूं कि कलमा पढ़ने वाला भी मुशरिक हो सकता है। 2 जगह पे अल्लाह ने जिक्र किया है। एक सूरत यूसुफ 13वें पारे के एंड में एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान लाने वालों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? शिर्क करते हैं। कलमा भी पढ़ते हैं, शिर्क भी। ये कुरान कह रहा है 13वां पारा सूरत यूसुफ, और दूसरी आयत 7वां पारा सूरत माइदा, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। अल्लाह फरमाते हैं हिदायत वाले कौन है और क़यामत के दिन बेखौफ कौन लोग होंगे? वो लोग जो ईमान लाए और फिर ईमान के साथ उन्होंने जुल्म को ना मिलाया। जुल्म की वजाहत जब सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछी तो आपने फरमाया इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, फरमाया शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस आयत में भी जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अगर कलमा पढ़ने के बाद शिर्क ना किया तो तुम हिदायत पर भी हो और तुम्हारी आखिरत में तुम्हें बेखौफी भी
مل سکتی ہے، پر شرط کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک، اور اگر کلمہ پڑھنے والا شرک کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو جب کلمہ جو پڑھ لیا بات ختم ہو گئی۔ یہ امکان تھا تو اللہ نے کہا ہے نا، اس لیے کہنا کہ کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، یہ بات درست۔ یہودی کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہودی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اور عیسائی وہ بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ تکلیف کے اندر ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، پیالہ ساتھ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر پانی ہے، آپ تکلیف کی وجہ سے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرہ مبارک کو گیلا کرتے ہیں، پھر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرہ مبارک کو گیلا کرتے ہیں، چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے، کبھی چہرے پہ ڈالتے ہیں، کبھی ہٹا لیتے ہیں، کبھی چہرے پہ ڈالتے ہیں، کبھی ہٹا لیتے ہیں، بے چینی کی حالت میں ہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں پر بھی ہو، اللہ کی لعنت عیسائیوں پر بھی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ رحمت للعالمین نبی آج جاتے جاتے لعنت فرما رہے ہیں تو کیوں فرما رہے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ خرابی کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے والی جگہ بنا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ نبیوں کی قبروں پہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے کیا کی ہے؟ لعنت۔ اور آج ہم نبی تو دور، صحابی تو دور، تابعی تو دور، قاری قرآن تو دور، مفسر قرآن تو دور، مفتی اور محدث تو دور، اور جس کی باقی پلیتی کا بھی پتہ نہیں ہوتا آج وہ مشکل کشا ہے۔ نہیں یقین؟ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ یہ آپ کا 14 نمبر چنگی ملتان میں موجود ہے، بابا بگا دربار موجود ہے، جائیے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھئے کہ زندگی کے اندر اس کی صورتحال کیا تھی۔ وہیں بیٹھا پیشاب کرتا تھا، وہیں بیٹھے پخانہ کرتا تھا، مرید بیٹھے ہوتے تھے، مریدوں کی موجودگی میں بغیر شلوار پہنے بیٹھا ہوتا تھا، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے، بغیر شلوار پہنے بیٹھے ہے، وہیں پہ پیشاب کر رہا ہے، وہیں پہ پخانہ کر رہا ہے، وہیں پہ کھانا کھا رہا ہے، وہیں پر مریدیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج مر گئے ہیں، سنگ مرمر سے دربار بنا ہوا ہے اور لوگوں کی امید کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ آپ کا شاہ رکن عالم گدی نشین کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، لیکن بیچارے کس حال میں؟ یہ سوچنے کی تنقید نہیں ہے، ہم کسی پر تنقید کے قائل نہیں، سمجھانے کے لیے صرف اشارہ کرتے ہیں، سمجھو تو صحیح یار، تھوڑا غور تو کرو۔ شاہ محمود ذاتی طور پر ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے علاقے کے سیاسی لیڈر ہیں، ہم بات عقیدے کی کر رہے ہیں۔ شاہ رکن عالم دربار کا سجادہ نشین، گدی نشین ہے، گدی نشین، بیچارہ سال سے زیادہ ہو گیا کہاں پر پڑا ہوا ہے؟ جیلوں میں رل رہا ہے، واپس آنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، ڈیلوں کی خبریں آ رہی ہیں، یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے۔ اور اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو شاہ جی کبھی بھی جیل میں نہ ہوتے۔ یہ آپ کے ہاشمی صاحب، جوید ہاشمی صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، فالج ہوئی، چلنے کے قابل نہیں، بولتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پھر پہلے بھی کہا ہے کہ ذات پہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ میرا اللہ دینے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہی دینے والا، وہی لینے والا، اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ بیت اللہ کے متولی تھے کون؟ مکہ کے رہنے والے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، آپ حیران ہوں گے، حیران، سال بھر وہ اونٹ بالا کرتے تھے، جب حاجی آتے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے اونٹ ذبح کرتے، دیگیں پکاتے، مفت کھلاتے، کشمش جمع کرتے، پانی میں ڈالتے، نبیذ بناتے، شربت بنا کر کے حاجیوں کو مفت پلایا کرتے تھے۔
زمزم کا پانی نکال کر کے مفت پلایا کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی تعمیر مرمت اس کا خیال رکھتے تھے۔ پر جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، یہ تم نے جو دربار کے اندر، یہ جو بیت اللہ کے اندر تم نے بت تو مورتیاں مجسمے رکھے ہوئے نا، ان بیچاروں کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ سننے جاننے دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، ڈرو اللہ سے، ایک اللہ کی طرف آؤ۔ انہوں نے ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا، یہ شربت پلانا، یہ زمزم پلانا، بیت اللہ کی صفائی کرنا، تعمیر و مرمت کا خیال رکھنا، کیا یہ نیکیاں کسی کام آئیں؟ فتویٰ میرا نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو دیکھو جی لوگوں پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اس کا 3واں رکوع ہے، جا قرآن جا کر کے پڑھ۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہیں، مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں اللہ کو مانتے تھے، وہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی کہتے تھے۔ اور تلبیہ میں کیا کہتے تھے؟ یہ بھی سن لیجئے، تلبیہ میں کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ پھر کہہ رہے حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں اللہ، تعریفیں بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پھر کہتے اللہ صرف ایک شریک ہے، صرف ایک شریک ہے، اور وہ بھی کیسا ہے کسی کام دا نہیں۔ تملکہ وما ملک، اختیار آپ کے پاس ہے، اس کے پاس۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا یہ مشرک ہے، مشرک پلید ہے، ان کو میرے گھر کے قریب نہ آنے دینا۔ اور آج ہم نے علی حجویری بھی ہے، کوٹ مٹھن والا بھی ہے، سخی سرور بھی ہے، سلطان باہو بھی ہے، دنیا جہان کا کوئی چھوڑنا نہیں، ہم نے دنیا جہان کا کوئی چھوڑنا نہیں، یہ سب ہے، اور ہم پھر بھی ولی اللہ ہیں، جنت ساڈی ہے، جنت ایسی ہیں پجے۔ پھر کہتے یہ مولوی بخشے گئے نا تو اسی طرح بغیر حساب کتاب دے، تو مولوی کو فرشتے نہیں ہیں، مولوی بھی گناہگار ہے، پر مولوی کا اگر عقیدہ ٹھیک ہوا نا تو وہ پھر بھی باقیوں سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوا، اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر مولوی بھی نہ لے باقیاں دے، بلکہ پہلے رگڑا مولوی نہیں لگے گا، بھائی تیرا کام سی سمجھانا لوگوں کو، دسے کیوں نہیں لوگوں نے؟ تجھے ہم نے علم دیا، تو تیرا ہم نے انتخاب کیا، تو نے بتایا کیوں نہیں لوگوں کو؟ اس لیے میرے بھائی اگر بڑے بڑے نیک عمل بھی کرو گے نا، عقیدہ خراب ہوگا تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اب عقیدے کی خرابی میں 2-3 ذکر کرتا ہوں، جو مجھے ٹائم دیا ہے وہ ٹائم پورا ہوتا ہے، بس ایسے 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ جو ہمارے اندر عقیدے کی خرابیاں موجود ہیں نا، جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز پہ اعتماد کر لیں کہ یہ چیز ہمیں نفع دے سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ تجربہ اس چیز کو ثابت کرتا ہو، تو یہ چیز کیا کرے گی؟ ہمارے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو میں مثال دیتا ہوں، کچھ لوگوں نے عقیق پہنا ہوتا ہے، کچھ نے یاقوت پہنا ہوتا ہے، کچھ نے زمرد پہنا ہوتا ہے، مختلف قسم کے نگینے پہنے ہوتے ہیں۔ یہ دشمن کے حملے سے بچاتا ہے، یہ حسد سے بچاتا ہے، یہ شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہ فلاں چیز سے بچاتا ہے۔ لوگوں کے نظریے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے دونوں ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، ان سے پوچھو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ یاقوت ہے، اصلی یاقوت ہے، یہ فلاں چیز سے بچاتا ہے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے، یہ رزق دیتا ہے، یہ بیماری سے بچاتا ہے، یہ فلاں سے، اور اسی کی ہسٹری پڑھ لو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنے بچایا انہوں نے۔ نمبر 2، دوسری خرابی، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کڑے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے کڑے پہنے ہوتے ہیں، کسی نے ہاتھ میں پہنا ہے، کسی نے پاؤں میں پہنا ہے، کسی نے گلے میں پہنا ہوتا ہے۔ وہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ فلاں سے بچاتا ہے، یہ فلاں سے بچاتا ہے، یہ فلاں سے بچاتا ہے، یہ فلاں سے۔ ان لوگوں کا عقیدے ہے نا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, اس نے ڈولے پہ نا یہاں بازو کے اس حصے پر پتل کا اس نے ایک کڑا پہنا ہوا ہے یہاں پر. آپ نے پتا کیا کہا اس کو؟ آپ نے فرمایا بھائی حق, افسوس ہے تیرے واسطے, اللہ کے بندے افسوس ہے تیرے واسطے کہ یہ کیا کیا ہوا تو نے. کہنے لگا جی مجھے ہے ایک بیماری, میری نا رگ اس کے اندر بازو میں ایک رگ ہے وہ کھچ جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے, دم کرا کر کے پڑھا کر کے میں نے پہنا ہوا ہے. اس نے کہا جی من الواہنا یا رسول اللہ, واہن کی بیماری سے بچنے کے لیے یہ میں نے پہنا ہوا ہے. آپ نے کہا اتار اس کو, اتار, یہ تیری بیماری کو مزید بڑھا دے گا, یہ تیری بیماری کو. صرف اتنا نہیں کہا آپ نے, اگلا جملہ سنیے, آپ فرماتے اما انک لو مت, اگر تو اسی حال میں مر گیا کہ تو نے یہ کڑا پہنا ہوا ما افلحت ابدا, تیری کبھی کامیابی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں, تو پھر بچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ شرک ہے, غیر اللہ پہ اعتماد کرے گا. یہ کڑا تمہیں بچائے گا, یہ نگینہ بچائے گا, یہ پڑا ہوا دھاگا تمہیں بچائے گا؟ نہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے من تعلق تمیمتا فقد اشرک, جس نے بھی کوئی ایسی چیز جسم کے ساتھ باندھی, لٹکائی, جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا اس نے کہ یہ مجھے تکلیف سے, بیماری سے, مصیبت سے بچاتا ہے یا یہ نفع مجھے دیتا ہے, اس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چیزیں مجھے کیا کر رہی ہیں, بچا رہی ہیں, حالانکہ بچانے والا کون ہے؟ ان چیزوں میں بچانے کا اختیار نہیں ہے. ہاں آپ نے لوہے کی قمیص پہنی, آپ نے سر پہ ہیلمٹ پہنا, سر پہ کیا بھی پہنا ہے؟ ہیلمٹ پہنا. آپ نے وہ جو ہے وہ گولی سے بچنے کے لیے بم پروف یا گولی پروف آپ نے جیکٹ پہنی ہے, اس کے اندر موٹی تہ والا لوہا موجود ہے کہ پتہ ہے کہ اس سے گولی آر پار نہیں. تو سمجھ آتی ہے یہ چیز کہ یہ بچانے والی ہے. ظاہر میں اسباب کے لحاظ سے وہ نظر آ رہی ہے, کچھ بھی نہ ہو, خالی مولوی صاحب نے دم کر کے کپڑا دیا ہے, جا کر کے اس کو پہن لو, ان گولی مارو, اور پھر یہ عقیدہ ہو کہ یہ کپڑا مجھے کیا کر لے گا, بچا لے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے کہ تم نے اس کپڑے کو سمجھ لیا ہے مولوی کے پھونک مارنے کی وجہ سے کہ یہ تمہیں کیا کرے گا, دشمن کے حملے سے بچائے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی اس میں تمیمہ ہے, تمیمہ تو غیر مسلم کیا کرتے تھے. اچھا غیر مسلموں کے لیے جو حرام تھا وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا, ان کے لیے حرام تھا تمہارے لیے حلال جائز ہو گیا ہے. نہیں میرے بھائی, ایک اور حدیث سن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ آیا, 10 بندوں کا گروپ آیا, انہوں نے اسلام قبول کیا, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ نے بھی بیعت کی, لی ان سے 9 بندوں سے بیعت لی, ایک سے بیعت نہیں. بات سننا ذرا, 9 بندوں سے بیعت لی, ایک سے بیعت نہیں لی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ 10 میں سے 9 سے آپ نے بیعت لے لی ہے, ایک کی بیعت آپ نے نہیں لی, کیوں؟ آپ نے فرمایا لی ان علیہ تمیمتن, اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے, جب تک تعویذ نہیں اتارے گا میں اس کی بیعت قبول نہیں کروں گا. اس نے اپنا تعویذ اتار کے پھینکا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ, اس کی بیعت آپ نے قبول فرمائی کہ اب ٹھیک ہے تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کا غلام ہے اس کا نام ہے رویفع, اس کو آپ نے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. جب لمبی زندگی ملے گی نا تو میرے جانے کے بعد جب وقفہ پڑ جائے گا نا تو لوگوں میں خرابی آ جائے گی, تو اس وقت ایک اعلان کرنا, کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کرنا کہ جس آدمی نے من عقد لحیتہ, جس نے اپنی داڑھی کو گرا دی, وٹ دے کے اس طرح اس کو باندھا, گرا دی, وہ نمبر 1. او تقلد وطرن, اس نے کوئی رسی, چمڑے کا ٹکڑا دم کرا کے اپنے گلے میں ڈالا, اپنے جسم پہ باندھا, فإن محمدا منہ بریء, اللہ کے نبی محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے اپنے غلام کو نصیحت کی ہے کہ میرے بعد
اللہ تمہیں زندگی اگر دے, تمہارے پاس موقع ہو تو کیا کرنا, ایسا کرنا. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے, ذرا تقدیر دیکھنا جی, ایسے مشرک کی مت ماری ہوتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ قلعے پہ جائیں ملتان میں, درباروں کے سامنے طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آگے لیٹر پڑے ہوتے ہیں, ان طوطا قسمت دسے گا جی. جب مشرک کو اللہ پر اعتماد نہ ہو نا, پھر یوں ذلیل ہوتا ہے وہ. اب طوطا اس کو بتائے گا تیری تقدیر کیا ہے, تیری تقدیر کیا ہے. اس میں بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تو پہلے ہو چکے ہیں. جس کی خوشخبریاں وہ لیٹر میں سنائی جا رہی ہیں وہ کام تو پہلے ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہا ہے شادی ہوگی, تمہارا اچھا نباہ ہوگا, پھر اللہ تمہیں اولاد بھی دیں گے, پھر تمہیں مال بھی ملے گا. ساری اچھی خبریں ہیں, پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب جو ہفتہ ہو یا طلاق ہو گئی, اور وہاں پر وہ قسمتیں معلوم کر رہے ہیں. ایک بندہ گیا نا کسی کے پاس, ایسے ہی اس کو کہا جی ذرا میرے ستارے دسنا, گردش تو نہیں نے. اس نے پوچھا نام کیا ہے, فلاں نام ہے. اس حضرت نے جو گیا تھا نا, وہ تھا کوئی وہابی اللہ کا بندہ, اس نے چپکے سے جو اس کے وہ بوری کے نیچے پیسے پڑے ہوئے تھے نا, تھوڑے سے پیسے کھسکا لیے, پیسے کیا کر لیے, اٹھا لیے. اس نے حساب کرنے کے بعد بتایا جی بھائی ایسے ہو گیا, ایسا تمہارے تو ستارے بڑے گردش میں ہیں, دشمن تمہارے پیچھے ہے, دشمن تمہارے پیچھے دن رات حملہ کر رہے ہیں. بس تسی بچے ہوئے آپ نے کسی نیکی دی وجہ تو لگتا مینوں ایویں ہے, وگرنہ حالات تمہارے بچن والے لگتے نہیں ہے کہ تیرے ستارے بہت گردش. اچھا, اس حضرت نے 10 روپے 20 50 جو بھی تھا نکال کر کے اس کو دیا, چل پڑا. اس نے جو پیسے تھلے رکھنے لگا تو پہلے پیسے 100 والے 500 والے 1000 والے تو سارے فارغ ہو گئے. کوئی نہیں, تو اٹھ کے بھجیا ہوتے پیچھے, جو حساب کے لیے آیا تھا نا اس کے پیچھے بھاگا. وہ کہتا شریف آدمی میرے پیسے دے. انہوں نے کہا پہلے اے من 10 ستارے میرے گردش نہیں یا تیرے گردش نہیں, پہلے مجھے یہ بتا ستارے میرے گردش میں ہے یا تیرے گردش میں. یہ صورتحال ہے. اور ہم ان کے پاس جاتے تو اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ بھی کسی ایسی آدمی کے پاس جاتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کے حالات واقعات بتاتا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بے ایمان نے اللہ کے نبی کی شریعت اور دین اور قرآن کا اس نے انکار کر دیا. اچھا کیسے انکار ہو گیا بھائی, کہ قرآن کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, غیب اللہ کے علاوہ کو جان دے ہی کوئی نہیں. اللہ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد آپ ان کو بتاؤ لا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا, میں غیب نہیں جانتا. اور یہ کاہن کی سنیاسی اور بابا اور 10 شناس اور نجومی اس کی باتوں پہ یقین کر رہا ہے, اس کا مطلب اس نے قرآن پہ یقین نہیں کیا. جب قرآن پہ یقین نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرماتے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی پہ نازل کیے گئے قرآن کا اس نے کیا کر دیا ہے, انکار کر دیا. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق الی شیء وکل الیہ, جو بندہ جس چیز پر اعتماد کر لیتا ہے نا, بھروسہ کر لیتا ہے, تعلق جوڑ لیتا ہے نا, اللہ کہتے پھر جا تو جان تو چیز جانے, تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر اتھو ہی کام کرا اپنا, وکل الیہ, اس بندے کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے, وہ جانو تو جانے. اور اللہ کے نبی کی بد دعا بھی موجود ہے ایسے آدمی کے لیے, من تعلق تمیما فلا اتم لہ ومن تعلق ودعتا فلا ودع اللہ لہ. اور جو بندہ تعویذ لٹکائے اللہ اس کا کوئی کام پورا ہی نہ کرے, اور جو بندہ سپیاں لٹکائے, سپیاں من کے تسبیحاں لٹکائے نظر بد سے بچنے کے لیے, حسد سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے, اللہ فرماتے اللہ کرے اس کا کچھ نہ رہے. یہ اللہ کے نبی کی بد دعائیں اس آدمی کے لیے. آئیے میرے بھائیو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, یہ تعویذوں میں کچھ نہیں رکھا,
یہ دھاگوں میں کچھ نہیں رکھا, یہ انگوٹھیوں میں, یہ کڑوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ایک اللہ پر اعتماد کیجئے, اس اللہ پر ایمان لائیے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 10ویں پارے کی آیت, اس کا ترجمہ کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو ہمیں وہی کچھ آئے گا, پہنچے گا, لگے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا, ہمارا مالک, ہمارا مشکل کشا وہ ہے, اسی اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ لوگوں کو یہ اپنا عقیدہ بتا دو کہ ہمارے ساتھ تو بھائی وہی ہوگا جو میرے اللہ نے کیا کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, وہی ہمارا مالک ہے. ہم اسی پہ اعتماد, اسی پہ توکل, اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. آئیے آپ بھی اسی اللہ پہ بھروسہ کیجئے, اسی اللہ پہ اعتماد کیجئے. جس اللہ نے آپ کو بھوکا اس وقت نہیں رہنے دیا نا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے. دانت تھے نہیں تھے, دانت بھی نہیں تھے, اور ظاہری کوئی ذریعہ نہیں تھا. میرے اللہ نے 4 مہینے کے بعد جب آپ کا ماں کے رحم کے اندر آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے نا, اللہ نے روح ڈال دی اور سلسلہ کھانے پینے کا جاری کر دیا. کس طرح؟ جو مناسب تھا آپ کو ملتا رہا, وجود بنتا رہا. آپ بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجر آیا جی, مانگا گجر آیا, سستا نہیں. کیا ہے یہ؟ مانگا گجر آیا. جب مانگا گجر آگے تو ہون کی بن گئے, ان فلاں حضرت دی مہربانی تے فلاں دی نظر کرم تے فلاں دی مہربانی تے فلاں دی پھوک ہے. اللہ نے خیال رکھا ہے, تو حیا کرو. اس اللہ کی توہین کرتے ہو. اس لیے میرا اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ, جو مجھے چھوڑ جاتے ہیں نا انہوں نے میری قدر نہیں, میری عزت کی نہیں انہوں نے. میں نے مٹی سے بنایا, پانی کے ایک قطرے کی بوند سے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. ماں کے پیٹ میں نے کیسے کیسے نظام ان کے وجود میں فٹ کر دیے, اور جب بولنے والی میں نے زبان دی, جب میں نے نعمت سے نوازا تو میرا انکار کر کے کبھی اس کی مہربانی, کبھی فلاں کی مہربانی, کبھی فلاں کا کرم, فلاں کیا تھا, یہ فلاں نے دیا, فلاں دربار پہ گیا تھا, فلاں سے تعویذ لے کے آیا تھا, فلاں سے پانی پڑھایا تھا, یہ اس کی وجہ سے کیا ہے. تو اس سے بڑا کوئی ناشکرہ ہو نہیں سکتا, تو اس سے بڑا کوئی احسان فراموش ہو نہیں سکتا. ڈر اللہ رب العالمین سے اس وقت سے پہلے کہ اللہ اپنی نعمتیں آپ سے چھین لے. اس وقت سے پہلے ڈر جائیے اللہ رب العالمین سے, اور اپنے عقیدے کو درست کیجئے, اپنے ایمان کو درست کیجئے. آخری حدیث سنیے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے, اللہ کا دربار لگا ہوا ہے, حساب و کتاب جاری ہے, دنیا موجود ہے, ترازو لگا ہوا ہے, ایک پلڑے میں نیکیاں, ایک پلڑے میں گناہ تولے جا رہے ہیں. ایک بندہ آئے گا, اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جن رجسٹروں میں لکھے گئے تھے نا, وہ رجسٹر کی تہ لگتی 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 او آسمان تک پہنچی, اتنے زیادہ گناہ. اللہ فرمائیں گے جناب چلو ذرا ترازو کے پاس پہنچو. اس نے کہا ہے تو کچھ نہیں, ہے تو کچھ نہیں, یہ سارے گناہ ہی گناہ ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے وہ اس کے رجسٹروں میں کاغذ کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے, وہ سامنے یہ لے کر آؤ. وہ لایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے یہ کاغذ کا ٹکڑا نیکی والے پلڑے میں ڈال دو, نیکی والے پلڑے میں ڈال دو, دوسرے پلڑے میں یہ گناہ والے رجسٹر رکھ دو. پھر اللہ فرمائیں گے اس بندے سے جس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے, ہون جا. وہ کہے گا اللہ کاغذ کا ٹکڑا کی کرے گا. اللہ فرمائیں گے جاتے صحیح, میری بارگاہ میں ظلم نہیں ہوگا, میں عقیدہ توحید کی قدر کرنے والا ہوں. بندہ پہنچے گا, ترازو اٹھایا جائے گا, بندہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ جس پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ وزنی ہو گیا, اور جس میں اتنے رجسٹر گناہ کے رکھے ہوئے تھے وہ اوپر کو اٹھ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کامیاب ہو گیا نا, کیونکہ نیکی والا پلڑا کیا ہو گیا, اس کا بھاری ہو گیا. قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, نیکی والا پلڑا بھاری ہوگا, بندہ کامیاب ہو گیا. اب صحیح بخاری, صحیح جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے, وہ کاغذ کا ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی, تعویذ لکھا ہوا. حضرت صاحب دا تعویذ, پیر صاحب دا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن
عبدہ و رسولہ، میں اعلان کرتا ہوں، دل سے گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، دستگیر، لجپال، عزتیں دینے والا، ذلت سے بچانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، مہربانیاں کرنے والا میرے اللہ کے علاوہ صدقہ خیرات کا حقدار بھی وہی ہے، رکوع سجدے کا حقدار بھی وہی ہے، نظر و نیاز کا حقدار بھی وہی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید اگر صحیح مخلص اللہ کے ساتھ ہوئے نا، اور کوئی ایک نیکی بھی نہ ہوئی نا، عقیدہ ٹھیک ہوا، تب بھی بخشے جانے کا امکان موجود ہے، اور اگر بالفرض اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو وایا جہنم ہو کر کے پھر آپ کہاں پہنچیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ موحد ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، پر موحد ہونا چاہیے۔ یہ موحد ہمارے کلمے پڑھنے والے نہیں، موحد جو واقعی موحد ہو، تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی ہے، بیماری آئے، لڑائی جھگڑا جو مرضی ہو جائے، لوگوں نے جادو کر دیا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ میرے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، کالا علم کر دیا، میں شرک نہیں کروں گا، میں غیر اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں جائز طریقہ اختیار کر، مرتا مر جاؤں گا، اپنا ایمان خراب۔ ہمارا کیا کہتے ہیں، ہمیں تو شفا سے مطلب ہے، اور غلط سوچ ہے، ہمیں شفا سے مطلب نہیں، ہمیں شریعت کے مطابق شفا سے مطلب ہے، ہمیں ایمان سے مطلب ہے، ہمیں جادو سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ قرآن و حدیث والا جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اپنی معلومات کے مطابق جو اللہ کا دیا ہوا تھوڑا سا جو علم ہے نا، قرآن و حدیث کے مطابق میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس بیان کرنے میں ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی سخت الفاظ ادا ہو گئے ہوں، تو کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہو تو میں ان سخت الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں، پر اپنی بات سے معذرت کوئی نہیں، بات وہی جو میں نے کہی ہے، الفاظ کی سختی، اس پر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین کی، صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت آئے کہ عقیدہ توحید والا ہو، عمل سنت رسول اللہ والا ہو، اللہ اپنی توفیق سے ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔